نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی، یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو، اعتدال سے بھائی۔ دوسرا، جو لوگ میمز بناتے ہیں، اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو، یہ غلط ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ اپنی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ، بڑا پرانا واقعہ ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان سے سبق ایسا ملتا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے، مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے۔ تو ہمارے استاذ، وہ بہت ہی شفیق استاذ ہے نا، ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی سے۔ باپ نے بھی جب کہا کہ بھائی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں، تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی، وہ پھر بھی نہیں سدھرا۔ پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، میں بگڑ جاؤں گا۔ جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا، گالیاں والیاں، پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں، فیل۔ اور یہ ہے، ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں۔ جو بیویوں کو مارتے ہیں نا، شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو، اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے، چل جاتا ہے۔ پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں، تو جنگلی بن جاتے ہیں اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم۔ تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں، بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو۔ یا تو عورت پاورفل ہو، بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ؟ تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی، خوب سمجھ لو، جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا، گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں۔ آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے، تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے۔ یہ تو سمجھانا چاہیے نا، اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ خوب سمجھ لو اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس، کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں، تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی، عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی۔ یہ ذہن میں رکھنا، زندگی بھر کے لیے بربادی۔ لیبل لگا ہوگا اچھا، لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا، کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے۔ میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں، فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا، وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں۔ اور کام بھی وہی ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا، کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ کام بھی وہی پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ توڑو ان کو، کیا کرو؟ بھائی کو بہن سے توڑو، شوہر کو بیوی سے توڑو، بیٹی کو باپ سے توڑو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ۔ بہن کو کس کا باغی بناؤ؟ بھائی کا باغی بناؤ۔ بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ۔ بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ۔ جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے، کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے، جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں، تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا، اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے۔ اور افسوس کی بات یہ، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات، میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا، مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو۔ تو بات صحیح ہے یار، یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں۔ نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے ڈاکٹر خود نفسیاتی ہے، تو یہ غلط جملہ میں نے کہا، ماہر نفسیات کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج، کیونکہ ہمارے ہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا، وہ گوروں سے لی جا رہی ہے۔ زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بولو، وہاں سے۔ تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے، وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے۔ لوگ بڑے، ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں، ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں، ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ، ایکچولی آپ بچے کو، میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم کیا تھا، تو میں نے کہا نو پرابلم، اٹ از اوکے، اس طرح کر کے، اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔
ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے، یہ تو ویسی گریوی میں پل جائے کہ بچے کہاں ہیں لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ، ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا، جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا۔ اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا، ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں، اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی، اور وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں۔ ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے، امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے، ایک پاکستانی کا۔ تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے، حکمران ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا، تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی، تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے۔ تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے۔ تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی، ماہر نفسیات جو ہے نا، وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا، وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا۔ اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے۔ کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی۔ چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا، کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم، ٹینشن کیا ہوئی، ختم۔ اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے، ختم، اچھا لے بھائی۔ ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی، یہ چیز چھن گئی، ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا، تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ اس سے تو بڑھے گی۔ تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو، وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی، میں بہت اسٹریس میں ہوں، تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا، تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا، بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے، ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے، کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرا ہوا ہوں گا، ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی، ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے، 100% ضروری نہیں، لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے۔ بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی، نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل۔ تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے یا ٹینشن میں جاتا ہے؟ تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی، ٹینشن بڑھتی۔ ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی، جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا، پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود نہیں، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے، اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ساری زندگی روتے روتے گزری، مگر ایک تسلی بھی ہے، رونا غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے۔ نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ، غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے، مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے۔ نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا، اس کو غم ہوگا، رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا، تو یہ تو حصہ ہے زندگی۔ اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں، قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا۔ ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا، تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک
کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے, آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے, ایک V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن, آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو, حسد کھا رہے ہو, ہائے 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 ایک تو میرا دشمن, میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے, فکر نہ کر یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم. جب آپ کو پتا چلے گا مالک یہ ہے, پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے, جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے, بھائی مالک کون ہے, یہ صاحب ہیں, یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو, باپ جب مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے, بیٹا کیوں تم جل رہے ہو, کیوں حسد میں آ رہے ہو, کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو. آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا, یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا, آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے, میری ہے, میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں, اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم, کسی مارے نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو, کیا ہو گیا بھائی. تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ, یہ زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے, موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے, یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے, قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ, میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی, تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی. تو مالک کون ہے بھائی, اللہ مالک ہے, جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے, فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا, ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے, اللہ ہے, تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں. لوگ کہتے ہیں میں اپنے, میرا دوست میٹرک میں فیل تھا, آج 1000 گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے, اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے, ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر, کہ بھائی اصل مالک تو اللہ, جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. تو لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت, ہمیں تو نہیں ملی, ہم کیسے تسلی میں آئے, اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے, اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے, ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی, ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے, چیخ تو نکلے گی, لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک, کیا ہو گیا, کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی, انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے, دونوں ٹیکوں میں دشمن ٹیکا لگا دے, آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی, اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے, دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے, دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا, جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا, فلانا کی گاڑی ہمیں دے دیتا, زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا, برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے, یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا, یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں بیوقوف آدمی کا, جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا بات اس کی کہاں سے ہے. آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے, تھوڑے دنوں میں مرے گا, ختم. تو تو بھی مرے گا, تیرا جھونپڑا بھی کیا, ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے, پھر بڑے بڑے بنگلے ہیں اللہ میاں کے پاس, جنت ہے, نہریں ہیں اس میں, شہد کی نہریں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفا, صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ, ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون, ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے, چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات, آبشاریں, نہریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی, ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی, اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی, خیر, تو اس کی بھی چھن گئی, نہیں ملی تو ایسے پھوٹ پھوٹ
के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, WR है ना, सफर किया कर। रोता मादी चीजों पे रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा, इंसानों के बिछड़ने पे रोए फिर भी समझ में आता है, इंसान की एक वैल्यू है। मादी चीजों पे बिछड़ने पे रो रहे हो यार, इसमें तो आंसू भी ना बहाया करो पैसे छीनने पे। जब कोई आके रोता है मुफ्ती साहब मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आंसू, हकीकत बताऊं आपको, मेरे दिल में उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती। इस पे रो रहा हूं ना, बीवी मर गई, आंसू, दिल चाहता है इसको गले लगाऊं कि यार बीवी से मोहब्बत करता था। औरत रो रही हो या बाप रो रहा हो बेटे के बिछड़ने पे, भाई रो रहा हो भाई के बिछड़ने पे, तो इंसान की तो एक क्या है, एक वैल्यू है ना। ये तो इंसानी फितरत है कि अल्लाह ने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तो बिछड़ने पे रोते हैं। तो ये काबिल तारीफ है ये अमल। जो नहीं रो रहा उस पे अफसोस होना चाहिए कि तू क्या कोई तेरे को पत्थर है। लेकिन जो दौलत के बिछड़ने पे रोता है, मैं नहीं कह रहा टेंशन नहीं होती, वो तो होती है, लेकिन इतनी के रोना शुरू कर दो, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, ये इसकी अलामत है। इसी तरह जो माशूका के बिछड़ने पे रो रहा है, ये भी बुलंद ज़ौक़े न। इतना इश्क में आगे जाओ नहीं मेरे भाई, इतना इश्क में आगे जाओ नहीं, एतदाल रखो। और जो जिस माशूका पे तुम पागलों की तरह मर रहे हो ना, सोच लो उसका बुढ़ापा भी आने वाला है कल। थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई तो फिर देखना कौन मरता है। आशिक के दावे देखो ना ऐसे, मुझे पाकीज़ा मोहब्बत और पाकीज़ा वाकीज़ा मोहब्बत। पाकीज़ा मोहब्बत है तो ये फिर 90 साल में करके दिखाना ये वाली मोहब्बत इससे, जब ये 90 की हो जाएगी। और जो पुरानी फिल्मों की हीरोइंस होती है ना 75 की, उनकी तस्वीर देखा करो 2021 में कैसी लग रही है वो। तो वो हीरोइन होके ऐसी लग रही होगी तो तुम सोचो कि तुम्हारी वाली तो क्या होगी, वो क्या लगेगी। तो ये डिस्टेम्पर हुआ हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ हुआ है, बस इसके कहानियां हैं। और थोड़ा सा डिस्टेम्पर उतरना शुरू हुआ और अब तो मेकअप से ही इतना डिस्टेम्पर हो जाता है, पता ही नहीं चलता होता सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है। वो एक आदमी की शादी में सच्चा वाकया चंद दिन पहले मेरे पास आया कि मैंने दुल्हन को मेकअप में देखा था, जब पहली रात में मुंह धो के आई तो मैं तो बेहोश होने लगा। वाकई वो बेहोश, उसकी हालत देख के लग रहा था, ऐसे अजीब हालत हो गई थी उसकी। तो मुझे ख्याल हुआ बाद में, उसके जाने के बाद एक आइडिया जहन में, उसको तो मैंने मशवरा दिया, भाई अब अल्लाह का नाम लेके सब्र करो यार, गुजारा चलाओ। तुमने देखा क्यों मेकअप में, बगैर मेकअप के देख लेते उसको। कह रहे वो देखने ही नहीं दे रहे थे। लड़की वाले भी बड़े होशियार हैं, मेकअप ऐसे ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल, वो उसके अल्फाज थे 180 डिग्री पे निकली वो। तो बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा टेंशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मर जाएगा गम से। तो मैंने तो उसको मशवरा दिया एक गौर कर लो यार, इसको भी, अब इसको बेचारी को छोड़ोगे तुम, कहाँ बचियां तलाकों के बाद के माँ बाप पर क्या क़यामत गुजरती है, अपनी बहनों को सामने रख के सोचो। तो कह रही उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा धोखा तो सभी इसी तरह ही करते हैं, बच्ची को जब कोई देखने के लिए आएगा तो कुछ तो जीनत इख्तियार की जाती है ना। तो आपका फर्ज था कि अपनी माँ बहनों को किसी टाइम पे अचानक भेज के दिखा लेते। खैर वो बिल्कुल ही 180 डिग्री पे निकले, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें, इसको भी रखें, एक और भी कर लें। तो वो कह रहे नहीं नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो उनके जाने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आई, वो फिर वो बंदे का नंबर भी नहीं था, वरना मैं फोन करके बताता कि यार वही वाला मेकअप जो जिसमें आपने देखा था ना, अब जब आप शाम को घर पे आते हो तो बेगम के पास एक ब्यूटी पार्लर खुलवा लो, बोलो यही डिजाइन चाहिए मुझे रात को। बेहतरीन हल हो गया कि नहीं हो गया। वो बंदा भी मालदार है, मालदार आदमी है। तो मैंने कहा उस डिजाइन में तो पसंद आई थी ना उसने, हाँ उस वक्त तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो बस मसला हल हो गया। क्या ख्याल है भाई, जब शाम को ऑफिस से घर आओ, बेगम के करीब वही ब्यूटी पार्लर या वही खातून जिसने बेगम को तैयार किया था, उनको हर मंथली कुछ पैसे बांट दो, पैसे दे दो मंथली, उनको तनख्वाह पे रख लो, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए भाई शाम के वक्त में, बस वो डिजाइन। तो ये भी एक हल है बेहतरीन। और आजकल मर्द भी ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल 180 डिग्री पे हुए होते हैं। ये धोखा सिर्फ एक तरफा नहीं हो रहा, आदमी भी सारे फोड़े फुंसे जो है ना वो बाकायदा उससे भराई होती है। वो भी ऐसा लग रहा होता है जैसे 18 साल का लौंडा है, तो बाद में पता चलता है कि ये तो बुजुर्ग हैं। ऐसे काले कोले लगाए हुए होते हैं, सफेद बालों को ऐसे स्टाइल से किया हुआ होता है। ये भी बहुत धोखे हुए हैं। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं, हम तो भाई ये बात लेके टेंशन दूर करने की बात मैं कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? टेंशन दूर करने की। अच्छा, मुझे बाज लोग बहुत कहते हैं आप ऐसे मिजाह वाले अंदाज में बातचीत करते हो, मस्जिद के तकद्दुस के खिलाफ है। मैं टॉपिक टेंशन खत्म करने का कर रहा हूँ, और मैं ऐसे डराऊं आपको और जिससे टेंशन खत्म होने के बजाय बढ़ जाए, तो आपको सोचो यार। और मेरा ये स्टाइल इसलिए भी है कि पुराने जमाने में और इस जमाने में फर्क। पहले उलमा जहन्नम की आग से डराया करते थे, लोगों रुलाया करते थे। मेरे भी पुराने बयानात ज्यादा रुलाने वाले ही होते थे। जो मुझे बचपन से जानते हैं ना, उनको पता है मेरे पहले बयानात इस स्टाइल में नहीं होते थे, उसमें खौफ का अंसर ज्यादा होता था। लेकिन जब हालात लोगों के सामने आते हैं तो अंदाजा हुआ कि पहले ही लोग घरों में रो रहे हैं, सियासी हालात में अलग रो रहे हैं, घरों के अंदर अलग रो रहे हैं। तो यहाँ भी अगर रोएंगे तो ये तो बेचारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ये उठने के काबिल ये कौम। मौलवियों से भी लोग मस्जिदों में दूर भाग रहे हैं इसी वजह से, कह रहे हैं
وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا, ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک روک کے, روڈوں پہ روک روک کے, آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں, بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغ اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی, ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں, اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہے, ہیروئن میں بیٹھ رہے, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے, تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. تو اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو, 1 ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی, یہ پیٹ خراب ہو گیا, 1 کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیٹ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیٹ ہیں, اس میں پن نکلی ہوئی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو کبھی ماہرین گرنیڈیات سے, ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے, یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے بروف, وہ نہیں ہوتی یار, ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے, نام فلیجل, میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں, پھر اینٹی بایوٹک کھلا رہا ہوں, اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا. پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا, 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں, جتنا یہ اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی, وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آ کے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو, واللہ عالم. لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے, میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے. تو میں پھر ماہر ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں, ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. کہ یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے, تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا, تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں, 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, چند چیزیں کیا ہیں, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے, بولو نا یار, اس کی دوستیاں
دوستیاں مت کرو. اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ گیا. یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 ایکچولی پالنا بہت مشکل. ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو. اتنی ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ. پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے. پتا ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں, بلکہ بگڑے گا, وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے. یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے, تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے. کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے. وہ خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ, اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ, بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی, 1 کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے, جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں, جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ خاندانی برباد, تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے, ان کے لیے برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ, تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ. بھائی دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں. اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ, کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں, کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی, زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں, شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھاؤ, سکتا سستی کرے, نہیں پڑھے گا. وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا, ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے, کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا, تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں. نہ ہوتے تو میں نہیں, کچھ بھی نہیں بن پاتا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو. لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے گورے کی, میں نے بتایا تھا نا, اندھا پن, عقیدت میں اندھا ہو جانا. عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں, تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے, جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. گورا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کرا, میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا, تو کیا ہوا؟ یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات آئی, تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں, دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو, مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں, تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ, قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو, بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی, کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ, کزن کے ساتھ بھی سوئے گا,
بولو نا نہیں سوچ, حق کا مذاق نہیں ہوگا, دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم. تو دور رکھیں, اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے, مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے, میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے, کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو, خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار, بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, ماں نے کوئی چیز منگوائی نا, بیٹا کنگھا لے کے آؤ, اب وہ نہیں مل رہا اس کو, یہ پڑا ہوا ہے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2-2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ, بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے, بولو وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے, ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی. اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, وہ عجیب سا جملہ ہے یار, تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار, تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے ہر وقت طنز, ہر وقت آنے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ, اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا, اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے, لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے, روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے, کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے, پانی لے آئیے, تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا, اس سے بچہ کیا ہوگا, بگڑے گا. تمیز, الفاظ تمیز کیوں, بیٹا ذرا پانی لے آؤ, ابے پانی لاؤ, یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا, خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اخلاق کی ایسی کی تیسی بغاوت پیدا ہوگی اس. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, شاباش, ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں. کائنڈلی لگا دو, ڈیفینس والے کائنڈلی لگائیں, ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو, یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے, باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے, ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے, باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے, صحیح ہے نا. جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں تھکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو, ایسی کی تیسی. تو کیا کریں اب, یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے, پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے, اللہ کرے سدھرے سارے ہی سب کے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے, وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہو دوسرے کے, چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر